بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب مسائل بہشتی دیور، صفحہ نمبر ہے 112 113 113. ہم جس کا غسل نہ ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور کسی بھی وجہ سے نہ ہو، اس کے احکامات کو دیکھ رہے تھے. تو اس میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ پوری آیت نہیں پڑھنی، خاتون ہو چاہے، اس نے پوری آیت نہیں پڑھنی. اسی طرح سے البتہ قرآن پاک کی وہ دعائیں ہوں یا وہ دعائیں کہ یا وہ آیات کے جن میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہو، وہ پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پہ مثلا یہ بھی آئے گا کہ کوئی کہتا ہے اللہ الصمد یا اللہ احد الذی لم یلد ولم یولد، یعنی ایسی آیات پڑھ سکتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے. آگے مسئلہ ہے کہ دعائے قنوت کا پڑھنا بھی درست ہے. مسئلہ، اگر کوئی عورت لڑکیوں کو قرآن شریف پڑھاتی ہو تو ایسی حالت میں ہجے کروانا درست ہے، توڑ توڑ کے، یعنی جیسے پڑھاتے ہیں چھوٹے بچوں کو، چھوٹی بچیوں کو، تو ویسے تو درست ہے. اور رواں پڑھاتے وقت پوری آیت نہیں پڑھے گی، بلکہ ایک ایک دو دو لفظ کے بعد سانس توڑ دے اور کاٹ کاٹ کر آیت رواں کہلائے. یعنی خود سے پوری آیت پڑھ کے نہیں سنانا. اگر کوئی لفظ غلطی بتانی بھی پڑ رہی ہے تو صرف ایک لفظ کو درست کرایا، پوری آیت نہیں پڑھ کے سنانی. اگر پڑھنی بھی پڑ جائے کبھی تو بیچ میں ایک ایک دو دو لفظوں کے بعد سانس توڑ توڑ کر پڑھ کر سنائے. مسئلہ، لڑکی حفظ کر رہی ہو اور اس دوران اس کے ایام شروع ہو جائیں تو ایام کے دنوں میں قرآن پاک نہ پڑھے. اب پڑھا ہوا یاد رکھنے کے لیے دو طریقے ہو سکتے ہیں. نمبر ایک، کپڑے وغیرہ سے قرآن پاک کھول کر بیٹھے اور قلم وغیرہ کسی چیز سے ورق پلٹا لے اور قرآن پاک میں دیکھ کر دل دل میں پڑھے، زبان کو تالو سے چپکا کر رکھے، زبان نہ ہلائے. یہ چیز جائز ہے. قرآن پاک میں گویا کہ دیکھنا، دیکھتے رہنا اور دیکھ کر کسی چیز کو اپنے ذہن میں اتارتے رہنا، یہ چیز جائز ہے. اس طرح سے بھی یاد رہے گا انشاءاللہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی تلاوت کر رہا ہو، اس کے پاس بیٹھ جائے اور سنتی رہے، سننے سے بھی یاد ہوتا ہے. تو جیسے بچیاں مدرسے میں اگر حفظ کرتی ہیں اور کسی کے ساتھ ایسا معاملہ شروع ہو گیا ہو تو وہاں پر وہ سننے کا کام کر سکتی ہے، سارا دن سنتی رہے. جی، سوال آیا ہے کہ اگر سورہ بقرہ کا مثلا کوئی رکوع یاد کر رہی ہے بچی اور وہ ارادتاً سنتی ہے، بار بار سنتی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات ہے؟ جی، قرآن پاک سننے میں ممانعت نہیں ہے، سارا دن سنتی رہے. مثلا کوئی چیز، کوئی جیسے بچیاں ہیں فرض کیجئے مدرسے میں پڑھتی ہیں، تو وہ سارا دن اپنا تو نہیں پڑھے گی، وہ سارا دن سنتی رہے استانی کے ساتھ مل کر، صبح سے لے کے شام تک، یعنی جو ان کا پورا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں وہ ساتھ بیٹھ کر سنے جا رہی ہے، تو یہ سننا کوئی حرج کی بات نہیں. قرآن پاک سننا منع نہیں ہے. قرآن پاک کو حتیٰ کہ ہم نے پڑھا کہ دیکھنا بھی منع نہیں ہے، دل دل میں پڑھنا بھی منع نہیں ہے. پڑھنا منع ہے جب زبان ہلے گی. زبان کو تالو کے ساتھ چپکا کر رکھیں، منہ بند رکھیں اور پورا پورا سپارہ، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تم پورا سپارہ اس طرح سے دل دل میں دہراؤ، اچھی طرح سے دہراؤ، دل دل میں بار بار دہراؤ تاکہ یاد رہے، بھولے نہیں. نہیں، عام دنوں میں جی نہیں تلاوت کے سوال آئے کہ کیا یہ برابر ہوتا ہے، نہیں ہوتا دل میں پڑھنا. نہیں، دل میں پڑھنا علیحدہ چیز ہے اور تلاوت کا تعلق زبان سے ہے. اسی لیے نماز کے اندر بھی جہاں پر مسئلہ آئے گا وہاں پر آپ کے سامنے آئے گا کہ زبان کو ہلانا ضروری ہے. یہ نہیں کہ تالو کو زبان سے چپکا کر، زبان کو تالو سے چپکا کر رکھیں اور دل ہی دل میں نماز کے اندر پڑھیں، تو اس سے قرات نہیں کہلاتی. قرات پڑھنے کا تعلق، یعنی تلاوت کرنے کا تعلق، وہ جو زبان ہلانے سے ہے کہ زبان اس میں ہلتی ہے. ہاں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کوئی بندہ اگر یا کوئی عورت اگر قرآن پاک کو دیکھ رہی ہے، ان دنوں میں صرف دیکھ رہی ہے اور دل دل میں اس کو پڑھ رہی ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے کام پر کیا اجر دیں گے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے.
سجدہ تلاوت کے اوپر سوال آیا ہے کہ سجدہ تلاوت کیا واجب ہوگا سننے پر؟ جی سجدہ تلاوت واجب تو ہوتا ہے، لیکن وہ سجدہ تلاوت کے باب میں آ جائے گا کہ حائضہ کے اوپر، یعنی جس کے مینسز ہوں اس کے اوپر سجدہ تلاوت آتا ہے کہ نہیں آتا، وہ وہاں پر ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ آگے مسئلہ ہے کہ مسئلہ کلمہ اور درود شریف پڑھنا اور خدا تعالی کا نام لینا، استغفار یا کوئی اور وظیفہ پڑھنا، قرآن پاک کی آیات نہیں، قرآن پاک کی آیات سے ہٹ کر وظیفہ پڑھنا جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھنا منع نہیں ہے، یہ سب درست ہے۔ بعض اوقات کوئی دعا بتا دیتے ہیں، کوئی درود شریف پڑھنا یا تیسرا کلمہ پڑھنا ہے 100 دفعہ، تو اس طرح کے کلمات کو 100 دفعہ پڑھنے والے یہ منع نہیں ہے مسئلہ، لیکن شرط یہی ہے کہ قرآن پاک کی آیت نہ ہو۔ مسئلہ حیض کے زمانے میں مستحب ہے کہ نماز کے وقت وضو کر کے عورت کسی پاک جگہ تھوڑی دیر پر بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کرے تاکہ نماز کی عادت چھوٹ نہ جائے اور پاک ہونے کے بعد نماز سے جی نہ گھبرائے اور دل میں پھر نماز بری نہ لگے۔ آگے باب ہے، باب نمبر 8، نجاستوں کا بیان۔ کپڑے، بدن یا کسی اور چیز کو لگنے والی نجاست کو نجاست حقیقیہ کہتے ہیں۔ دیکھیے ہم نے اس کے اندر کئی کیٹیگریز آئیں گی۔ ایک کیٹیگری ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ایک ہوتی ہے نجاست حقیقی اور ایک ہوتی ہے نجاست حکمی۔ ہم ابھی تک وضو اور غسل کے اندر کہ جہاں پہ نجاست کوئی نہیں لگی، اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ منہ دھو، تو منہ پہ کیا پیشاب کر کے آنے کے بعد منہ پہ کیا نجاست لگی کہ جو ہمیں منہ پاک کرنے کا حکم دیا گیا، تو وہ چونکہ نجاست نظر نہیں آتی تھی اس لیے اس کو نجاست حکمی کہتے ہیں، کہ حکمن حکم دیا گیا کہ تمہارا منہ نجس ہو گیا۔ اب ہم بات کر رہے ہیں ان نجاستوں کی کہ جو کپڑے، بدن یا کسی چیز کو لگی ہوئی نظر آتی ہے یا ہمیں پتہ لگا کہ ہاں لگ گئی ہے، تو ایسی نجاست کو نجاست حقیقی کہتے ہیں، حکمی نہیں ہے، حقیقی ہے۔ نجاست حقیقی کی آگے کیٹیگری جب کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ ایک وہ نجاست ہے جس کی نجاست شریعت کی نگاہ میں زیادہ سخت ہے اور اس کی بنا پر اس کی معاف مقدار تھوڑی سی ہے، ایسی نجاست کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ دوسری وہ نجاست ہے کہ جس کی نجاست شریعت کی نگاہ میں ذرا کم ہے اور ہلکی ہے، اس کی بنا پر اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں، خفیف ہلکی ہے۔ اس کی معاف مقدار زیادہ ہے، اگر کپڑے میں لگی رہ جائے، نماز پڑھ لی ہو، نماز پڑھنے کے بعد نظر آئی کہ قمیص کے پچھلے حصے پر نجاست لگی ہوئی ہے، تو ہم دیکھیں گے کون سی والی لگی ہوئی ہے۔ حقیقی تو لگی ہوئی ہے، نظر آ رہی ہے تو حقیقی ہے، لیکن غلیظہ ہے یا خفیفہ ہے، سخت والی ہے جس کی معاف مقدار تھوڑی ہوتی ہے وہ والی ہے، یا خفیفہ ہے کہ جس کی معاف مقدار زیادہ ہوتی ہے، اسلام کی نگاہ میں ہلکی ہوتی ہے، وہ والی لگی ہوئی ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر تو وہ اس معاف مقدار کے اندر آ جائے گی تو ہماری نماز ہو گئی، ہمیں دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں، اور اگر اس کے اندر نہیں آئے گی تو پھر ہمیں نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے کہ کون کون سی چیزیں نجاست غلیظہ میں آتی ہیں، سخت میں آتی ہیں، اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں عام روزمرہ کی کہ جو خفیفہ میں آتی ہیں، ہلکی نجاست میں آتی ہیں۔ تو دیکھیے، خون، آدمی کا پخانہ، خون کسی کا بھی ہو، خون، آدمی کا پخانہ، پیشاب، منی، شراب، کتے، یہ شراب سے مراد یہاں پر ہے انگور کی شراب، کتے بلی کا پخانہ اور پیشاب، سور خنزیر کا گوشت، اس کے بال، ہڈی وغیرہ، یعنی اس کی ساری چیزیں، گھوڑے، گدے، خچر کی لید، گائے، بیل، بھینس وغیرہ کا گوبر، بکری، بھیڑ کی مینگنی، غرض ہے کہ یہ سب حرام اور حلال جانوروں کا پخانہ، یعنی جن کو کھانا اسلام نے حلال قرار دیا ہے، یہ جن کو کھانا حرام قرار دیا ہے، ان کا پخانہ، یہ سب کا پخانہ۔ اسی طرح سے مرغی، بطخ اور مرغابی کی بیٹ، گدے، خچر اور سب حرام جانوروں کا پیشاب، جن کا کھانا حرام ہے ان کا پیشاب، یہ ساری چیزیں نجاست غلیظہ ہیں، سخت نجاستیں ہیں۔ اس میں چھوٹے دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی شامل ہے اور پخانہ بھی شامل ہے کہ وہ بھی نجاست غلیظہ میں ہی ہے۔ تو ہمارے سامنے خلاصہ یہ آیا
کہ ایک طرف تو کر لیجئے خون کا مسئلہ، خون نجاست غلیظہ ہے کسی بھی جانور کا ہو، اس کے بعد پیشاب پخانے کی باری آتی ہے تو انسان اور سور، اس کا تو پیشاب پخانا نجاست غلیظہ ہے. اس کے بعد باری آتی ہے یہ کہہ لیجئے کہ حرام جانوروں کی. حرام جانوروں کا مطلب ہے کہ جن کا کھانا اسلام میں حلال نہیں قرار دیا گیا، مثلا کتا، بلی اور شیر وغیرہ، ان کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے، ان کا پخانا بھی نجاست غلیظہ ہے. اور اس کے بعد باری آتی ہے حلال جانوروں کی باری آتی ہے. تو حلال جانوروں کا پخانا، حلال جانوروں کا پخانا، وہ سارے کے سارے حلال جانوروں کا پخانا نجاست غلیظہ ہے. یہاں پر حلال جانوروں کے پیشاب کا ذکر نہیں ہے، اس کے وہ نجاست خفیفہ کے اندر اس کا ذکر کریں گے. یہاں پر نجاست غلیظہ میں حلال جانوروں کا پیشاب کا ذکر نہیں ہے. جی سوال آیا کہ اس کا مقدار سے تعلق ہے یا نہیں ہے. جی اصل تعلق ہی مقدار سے ہے کہ کتنی مقدار معاف ہے، کتنی مقدار معاف نہیں ہے. اصل تعلق ہی مقدار سے ہے. وہ اگلے صفحے میں انشاءاللہ ہم آگے اور تفصیلات اس کی آ رہی ہیں. تو اصل تعلق ہی مقدار سے ہے. کپڑے پہ لگا رہ گیا، ہمیں پتہ نہیں لگا، یا گزرتے ہوئے چھینٹیں پڑ رہی ہیں مثلا، تو راستے میں ہم گزر رہے ہیں تو کپڑے بدلنے کی یا دھونے کے لیے پانی بھی شارٹ ہے، تو ہم کیا کریں؟ کیا ہمیں نجاست غلیظہ کتنی مقدار میں لگی ہوئی ہے تو ہم کہیں کہ کوئی بات نہیں، معاف ہے، دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اور کتنی مقدار میں لگی ہوئی ہے تو ہم کہیں کہ نہیں، دھونا تو پڑے گا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اسی طرح سے نجاست خفیفہ کی بات آئے گی، وہاں پر فرق صرف یہ آئے گا نجاست غلیظہ کی مقدار بہت تھوڑی سی معاف ہے اور نجاست خفیفہ کی بہت زیادہ مقدار معاف ہے. تو وہاں پر اگر لگی بھی ہو، پانی شارٹ ہے، پانی نہیں مل رہا، مسجد میں ہم نماز پڑھنے گئے، پانی آ نہیں رہا، تو آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ چلو یہ تو اتنی ہے، یہ معاف مقدار کے اندر آتا ہے، نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ خلاصہ یہ آیا کہ حرام جانوروں کا تو پیشاب اور پخانا دونوں نجاست غلیظہ ہیں، لیکن حلال جانوروں کا صرف پخانا نجاست غلیظہ ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ حرام پرندوں کی بیٹ، حرام پرندوں کی بیٹ یعنی پرندے وہ والے کہ جن کا کھانا اسلام میں حلال قرار نہیں دیا گیا. یہ ہوتے ہیں وہ والے پرندے کہ جو چیر پھاڑ کرتے ہیں یا اٹھا کے لے جاتے ہیں، جیسے چیل ہے اور باز ہے، شکرا ہے، گدھ ہے، ایسے پرندے کہ جی نہیں، وہ باز ہے، شکرا ہے، گدھ وغیرہ ہیں کہ ان جانوروں، ان پرندوں کی بیٹ اور حلال جانوروں کا پیشاب، حلال جانور سے مراد ہو گئے بکری، بکری، گائے، بھینس وغیرہ، ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہیں. یہاں پہ فرق آنا شروع ہو گیا، یعنی حرام جانوروں کا کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے، حرام پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے، اور حلال جانوروں کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے. ہم سڑک پہ گزر رہے ہیں، گھوڑے نے پیشاب کر دیا تو لگ گیا ہمارے کپڑوں کو، تو نجاست خفیفہ لگی ہے. اس کا حکم پھر آگے جا کے نماز کے وقت میں اگر پانی نہیں ہے تو ہم پھر نجاست خفیفہ والے حکم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مسئلہ نجاست غلیظہ جس پانی میں پڑ جائے وہ بھی نجس اور غلیظ ہو جاتا ہے، اور نجاست خفیفہ جس پانی میں پڑ جائے تو وہ پانی بھی نجس خفیف ہو جاتا ہے، چاہے کم پڑے یا زیادہ پڑے. یعنی گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ پانی کے اندر جب پڑتا ہے نا، تو پانی ایک تو یا تو یہ کہیں کہ بہت زیادہ ہے، جیسے ہم پانی کے مسائل میں پڑھ آئے ہیں کہ پانی چھوٹا تالاب نہیں ہے، بڑا تالاب ہے، تو پھر تو پانی نجس نہیں ہوتا، صرف وہ چیز خود ہی نجاست پڑی رہتی ہے اگر بڑا تالاب ہے. اگر چھوٹا تالاب ہو تو پھر پانی بھی نجس ہو جاتا ہے. پانی نجس ہوگا تو کون سا والا، غلیظ یا خفیف؟ جون سی نجاست پڑی ہے اس کے مطابق حکم لگے گا. اگر نجاست غلیظہ پڑی ہے تو پھر پانی بھی نجس غلیظ ہو جائے گا، اگر نجاست خفیفہ پڑی ہے تو پانی بھی نجس خفیف ہو جائے گا. پھر وہ پانی آگے ہمارے کپڑوں کو لگ گیا تو جون سا والا جون سی نجاست گری بھی تھی اس کے مطابق ہمارے کپڑے یا تو نجس غلیظ ہو جائیں گے یا نجس خفیف ہو جائیں گے، اور پھر اسی حساب سے ہمیں نماز کے اندر فرق پڑے گا. آگے مسئلہ ہے مرغی، بطخ، مرغابی کے سوا
اور حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے. مرغی، بطخ اور مرغابی کا حکم تو ہم نے پڑھ لیا تھا، حلال جانوروں والا ہے، یعنی جو چوپائے ہیں نا زمین پر چلتے ہیں ان والا ہے. ان والا حکم ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ان کا یعنی ان کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے، ان کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے. لیکن اس کے علاوہ جو حرام پرندے تھے، حرام پرندوں کی بیٹ یعنی چیل وغیرہ کی بیٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا، ان کی نجاست خفیفہ ہے. اب چڑیا وغیرہ کہہ لیجئے، وہ پرندے جن کو کھانا اسلام میں حرام نہیں ہے، ہم کھا سکتے ہیں، ان کی بیٹ پاک ہے. اور یعنی مسئلہ نیچے آیا کہ ان کی بیٹ پاک ہے. یہ ہو گیا جیسے کبوتر ہے، چڑیا ہے، مینا ہے وغیرہ ہے. اور چمگادڑ کا پیشاب اور بیٹ بھی پاک ہے، چمگادڑ کا پیشاب بھی پاک ہے. مسئلہ مچھلی کا خون، ہم نے پیچھے پڑا تھا کہ خون نجس ہے، لیکن مچھلی کا خون نجس نہیں ہے، اگر کپڑوں میں لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح مکھی، کھٹمل، مچھر کا خون بھی نجس نہیں ہوتا، وہ بھی نجس نہیں ہوتا. مسئلہ اگر پیشاب کی چھینٹیں سوئی کی نوک کے برابر کپڑے پر پڑ جائیں کہ ہم جب تک غور سے نہ دیکھیں تو دکھائی نہیں دیتی، تو ایسی باریک چھینٹوں کا کوئی حرج نہیں ہے، دھونا واجب نہیں، لیکن اگر دھو لیں تو بہتر ہے. ہاں اگر بڑی چھینٹیں پڑتی ہیں، بعض لوگ جیسے پرواہ نہیں کرتے، حدیث پاک میں بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا کہ ان لوگوں کے اوپر جو پیشاب کی چھینٹوں سے بچتے نہیں تھے، تو اس کی بنیاد پر ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے. تو وہ بڑی چھینٹوں کے بارے میں بات ہے. اور چھوٹی چیز، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوٹی چھینٹوں کی پرواہ بھی نہ کرے آدمی، ان کی بھی پرواہ کرنی چاہیے. لیکن بعض اوقات نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ احتیاط کے باوجود بچنا ممکن نہیں ہوتا. وہ چھینٹیں ہوتی ہیں جو سوئی کے ناکے کے برابر باریک باریک سی ہوتی ہیں، ان کا پتہ تو لگ جاتا ہے کہ لگی ہے، وہ بہت زیادہ غور سے اہتمام سے دیکھیں گے تو تبھی نظر آئے گی. اس کا دھونا واجب تو نہیں ہے، دھو لیں تو احتیاط ہے، احتیاطاً دھو لیں، ان کا دھونا واجب نہیں ہے. ان کا مسئلہ یعنی یہاں پہ چھوٹ دی گئی ہے اسلام میں. اب ہم دیکھتے ہیں نجاستوں کا حکم. ہم نے نجاست کا قسمت تو پڑھ لی کہ نجاست حقیقی دو طرح کی ہے، ایک خفیفہ اور ایک غلیظہ. پھر ہم نے ان کے اندر بھی کیٹیگریز پڑھ لی کہ کون سی چیز، کس کا پیشاب پخانا نجاست خفیفہ میں آتا ہے، کس کا غلیظہ میں آتا ہے. اور حلال پرندوں کی بیٹ تو بلکہ وہ پاک ہی ہوتی ہے، وہ نجاست کے اندر آتی نہیں ہے. چڑیا یا کبوتر کی بیٹ اگر کپڑوں پہ گر گئی ہے تو وہ تو نجاست کے اندر آتی ہی نہیں ہے. یہ بھی ہمارے سامنے حکم آ گیا. اب آگے ہے مسئلہ نجاستوں کا حکم. نجاست غلیظہ میں سے اگر، اب وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ پتلی بہنے والی چیز ہے، نجاست غلیظہ پتلی بہنے والی ہے، یا وہ کہہ لیجئے کہ گاڑی ہے، اس اعتبار سے فرق پڑتا ہے تھوڑا سا. تو اگر پتلی اور بہنے والی چیز ہے، کسی کپڑے یا بدن پر لگ جائے، اور تو وہاں پر اس کے پھیلاؤ کو دیکھیں گے. اگر اس کا پھیلاؤ میں 1 درہم یعنی ہتھیلی کے گہراؤ 3.25 سینٹی میٹر قطر کے پھیلاؤ یعنی 5.94 مربع سینٹی میٹر کے رقبے کے برابر، یہ اس کا مربع سینٹی میٹر رقبہ آ گیا. یہ ہاتھ کی ہتھیلی ہے نا، ہماری ہاتھ کی ہتھیلی کے اندر یعنی نیچے کا جو گہراؤ نظر آ رہا ہے، یہ اتنا بنتا ہے 5.9 سینٹی میٹر ٹوٹل بنے گا گول دائرے کی شکل میں 5.9 سینٹی میٹر. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پرانے دور میں کسی، آج کل کا تو نہیں، ایک پرانے دور میں 5 روپے کا سکہ آتا تھا تقریباً، وہ اتنا ہی بڑا ہوتا تھا. تو پرانے دور میں 5 روپے کا ایک سکہ آیا کرتا تھا کسی دور میں، وہ والا سکہ وہ اتنا تقریباً مالیت کا تھا. تو اس کے رقبے کے برابر یا اس سے کم لگ جائے تو معاف ہے. ہم نے نماز پڑھ کے دیکھا کہ ہماری قمیض کے دامن پہ یا پچھلی جانب، قمیض کے پچھلی جانب نجاست غلیظہ لگی ہے، اور وہ ایسی لگی ہے کہ جو پتلی اور بہنے والی ہے. مثال کے طور پر پتلی اور بہنے والی چیز ہو گئی، پیشاب لگ گیا، یا پھر خون لگا ہوا ہے، خون بھی پتلا اور بہنے والا ہے، تو ہم دیکھیں گے کتنا لگا ہوا ہے.
اگر تو 5.94 مربع سینٹی میٹر کے رقبے کے برابر لگا ہوا ہے یا اس سے کم لگا ہوا ہے تو معاف ہے، ہماری نماز ہو گئی. اس کو دھوئے بغیر اگر نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر پتہ لگ جائے ہمیں کہ یہ لگا ہوا ہے، نہیں دھوتے اور اسی طرح نماز پہ نماز پڑھتے رہتے ہیں تو یہ ایک مکروہ اور برا ہے. جان بوجھ کر، پانی بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر یعنی جان بوجھ کر اسی طرح سے نماز پڑھ لینا یہ ایک مکروہ کام ہے اور برا ہے. لیکن ہماری نماز البتہ ہو جائے گی. اور ہمیں پتہ نہیں تھا اگر لگا تھا اور نماز پڑھنے کے بعد دیکھا تو نماز دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر مذکورہ پھیلاؤ سے زیادہ ہو تو وہ معاف نہیں. 5.94 سینٹی میٹر مربع مربع کے رقبے کے سے بڑا ہو جائے اگر دائرہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پھر معاف نہیں ہے. اب اس کو دھوئے بغیر ہماری نماز نہیں ہوگی. ہم اگر نماز پڑھ چکے ہیں ایسی حالت میں تو ہمیں نماز بھی دوبارہ دہرانی پڑے گی. اور اگر یہ تو حکم تھا نجاست غلیظہ وہ والی کا کہ جو پتلی ہے، بہنے والی ہے. اب مسئلہ ہے اس نجاست غلیظہ کا کہ جو پتلی اور بہنے والی نہیں ہے بلکہ گاڑی ہے. پخانہ وغیرہ جیسے ہو جاتا ہے کہ وہ پخانہ ہے، یا مرغی وغیرہ کی بیٹ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ مرغی، بطخ اور مرغابی کی بیٹ بھی وہ بھی نجاست غلیظہ میں بیان کیا گیا اس کا حکم. تو مرغی وغیرہ کی بیٹ اگر لگ رہی ہے کپڑے کو تو یہ بھی پتلی اور بہنے والی چیز نہیں ہے. تو وہاں پر پھر 1 درہم کا، پہلے تو ہم نے دیکھا تھا پھیلاؤ، یہاں پہ ہم دیکھیں گے 1 درہم کا وزن. فرق یہ آئے گا، گاڑی چیز ہے تو درہم کا وزن، اور اگر پتلی چیز ہے، بہنے والی چیز ہے تو درہم کا پھیلاؤ. درہم کا پھیلاؤ ہم اوپر پڑھ کے آئے تھے 5.94 مربع سینٹی میٹر تھا. یہاں پر درہم کا وزن کیا ہے؟ 4.35 گرام. 4.35 گرام یعنی 4.5 ماشے وزن بھی ہو گیا یہ. یا اس سے کم ہو تو دھوئے بغیر نماز درست ہو گئی ہے. اور اگرچہ اس کا پھیلاؤ کم ہو یا زیادہ ہو، یہاں پر پھر جب ہم نے پھیلاؤ کی اعتبار ہی نہیں کرے تو پھیلاؤ کو دیکھیں گے بھی نہیں. چاہے وہ پھیل کے زیادہ لس گئی ہو، کپڑے پہ زیادہ کپڑے پر لس جائے، خیر ہے، ہم وزن کو دیکھیں گے. وزن کے اعتبار سے اگر ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ 4.35 گرام ہو چکی ہے، یہ 4.35 گرام سے زیادہ ہے تو ہمیں نماز دہرانی پڑے گی. اگر اس سے زیادہ وزن کی لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز درست نہیں ہوگی. یہ تو تھا نجاست غلیظہ کا حکم. اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو جس حصے یا عضو میں لگی ہے اس کے چوتھائی سے کم میں لگی ہو تو معاف ہے. دیکھیے فرق آ گیا نا کہ پورے قمیص پر، پورے بدن پر اگر کیا کہتے ہیں نجاست غلیظہ لگی تھی تو اس کی وہ پتلی بہنے والی تھی تو 5.94 سینٹی میٹر، بہت تھوڑی سی مقدار بنتی ہے، یہ معاف تھی. اور گاڑی لگی تھی تو 4.35 گرام، بہت تھوڑی سی مقدار بنتی ہے، تو یہ بس معاف تھی. لیکن نجاست خفیفہ کے بارے میں چھوٹ کتنی زیادہ ہے کہ جس کپڑے پر یا جس بدن کے جس حصے پر لگی ہے خالی اسی حصے کا چوتھائی حد تک معاف ہے. چوتھائی سے کم میں لگی ہے تو معاف ہے، اگر پورا چوتھائی یا اس سے زیادہ ہو جائے تو معاف نہیں. یعنی اگر آستین میں لگی ہے تو آستین کی چوتھائی سے کم ہو، کم پہ لگی ہوئی ہے تو چلو معاف ہے، کوئی بات نہیں، نماز پانی شارٹ ہے، نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لیں. اور اگر کلی میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو، اگر دوپٹے میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو تب معاف ہے. جی جی سوال ہے کہ 5.94 سینٹی میٹر جو نجاست غلیظہ کے بارے میں ہم نے حکم پڑھا، وہ جسم کے ایک حصے میں لگی ہو، ہر یعنی کئی جگہ پہ اگر لگی ہو تو تمام جگہوں کو ایک ہی شمار کریں گے یا ہر جگہ پہ علیحدہ علیحدہ حکم آئے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ پورے بدن میں کہیں بھی تھوڑی تھوڑی بھی کر کے لگی ہو تو ساری کو اکٹھا کریں گے. 5.94 سینٹی میٹر مربع سینٹی میٹر کی حد تک پہنچ جائے گی تو نماز، یعنی اس سے زیادہ ہو جائے گی تو نماز نہیں ہوگی، کم ہوگی تو نماز ہو جائے گی. چھوٹے چھوٹے ڈاٹس لگے ہوئے، چھوٹے ڈاٹس سے مراد ہے کہ جو نظر بھی آ رہے ہیں نمایاں ہیں، بہت چھوٹے تو نہیں، جو بہت غور سے دیکھنے پڑتے ہیں. جیسے پیشاب کی چھینٹوں والا مسئلہ ہم نے پڑھا، جس کو دھونا ہی واجب نہیں ہوتا، اس کی بات تو نہیں ہے، اس سے بڑے ہیں لیکن مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے. جیسے ہم جانور ذبح ہو رہا تھا، ہم وہاں قریب کھڑے ہوئے تھے تو چھینٹیں اڑ کے آ کے ہمارے کپڑوں پہ لگ گئی ہیں، تو سارے جسم پہ لگ گئی ہیں، قمیص کے اوپر جگہ جگہ لگ گئی ہیں. تو
اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ٹوٹل کو ملانے سے 5.94 سینٹی میٹر سے زیادہ بن رہی ہیں تو پھر ہمیں یہ قمیص دھونی پڑے گی یا اس کی جگہ کو دھونا پڑے گا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. لیکن نجاست خفیفہ کی باری میں ہر عضو کا علیحدہ علیحدہ اعتبار ہے. آستین پہ آستین کا اعتبار ہے، دامن پہ دامن کا اعتبار ہے، دوپٹہ ہے تو دوپٹے کا اپنا اعتبار ہے، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ اعتبار ہے. تو ہمارے سامنے یہ آیا کہ نجاست خفیفہ میں اسلام کی جانب سے، شریعت کی جانب سے بہت زیادہ چھوٹ ہے، اور نجاست غلیظہ میں بہت زیادہ، یعنی کہہ لیجیے چھوٹ کی مقدار بہت معمولی سی ہے. اسی طرح اگر نجاست خفیفہ ہاتھ میں لگی ہو تو ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہو تب معاف ہے. اسی طرح اگر ٹانگ میں لگ جائے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو تب معاف ہے. غرض ہے کہ جس عضو میں لگے اس کی چوتھائی سے کم ہو، اور اگر پورا چوتھائی ہو جائے تو معاف نہیں، پھر اس کا دھونا واجب ہے، یعنی دھوئے بغیر نماز درست نہیں. مسئلہ: کپڑے میں نجس تیل لگ گیا اور ہتھیلی کے گہراؤ یعنی 3.25 سینٹی میٹر قطر کے پھیلاؤ سے کم ہے، یعنی 5.94 سینٹی میٹر مربع سینٹی میٹر کے پھیلاؤ سے کم ہے بھی، لیکن تیل لگنے کے بعد آہستہ 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 اس کا پھیلاؤ بڑھتا رہتا ہے. لیکن وہ ایک دن میں پھیل کر زیادہ ہو گیا. پہلے جب لگا تھا تو کم تھا، لیکن آہستہ آہستہ دھبا اس کا کہہ لیجئے پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے. تو جب تک وہ 3.25 سینٹی میٹر یعنی 5.94 مربع سینٹی میٹر قطر کے پھیلاؤ سے زیادہ نہ ہو جائے تو معاف ہے. جب اس سے بڑھ جائے گا تو معاف نہیں رہے گا، اب اس کا دھونا واجب ہے، دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی. پانی شارٹ ہے، ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کا یعنی لگ تو گیا ہے اور اس کا پھیلاؤ شروع ہو گیا آہستہ آہستہ، ہم جلدی سے نماز پڑھ لیتے تو ہماری نماز ہو گئی. ہاں، اب بعد میں نماز پڑھنے کے بعد اس کا پھیلاؤ بڑھتے بڑھتے 5.94 مربع سینٹی میٹر سے زیادہ بڑا ہو گیا تو اب اگلی نماز کے ٹائم پہ ہمیں اس کو دھونا پڑے گا، اس کے دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی. جی وعلیکم السلام. جی 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 اچھا، آپ نے جو پہلی بات کہی کہ سوالات آخر میں آ جائیں، تو آپ کی بات بالکل بجا ہے. ہمیں مدرسے کی طرف سے بھی یہی ترغیب دی جاتی ہے کہ سوالات کو آخر میں ہی رکھیں، ٹائم بھی دیں تو اس کے بعد سوالات کی ترتیب رکھیں. تو لیکن اس میں ایک بات کی ہمیں البتہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی عبارت ایسی ہے کہ وہ کتاب کی لکھی ہوئی عبارت سمجھ نہیں آئی تو جب تک وہ عبارت ساتھیوں کو سمجھ نہ آئے آگے مت بڑھیں. تو اگر تو آپ لوگوں کا سوال ہوگا عبارت سے متعلق، یعنی کہ یہ عبارت لکھی ہوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ انشاءاللہ ہمیں مدرسے کی جیسے ہدایات دی گئی ہیں، ہم جب تک اس کو پوری طرح سے وہاں پہ مطمئن نہیں ہو جائیں گے آگے نہیں بڑھیں گے. ہاں، اس کو سامنے رکھ کر ہمارے ذہن میں روزمرہ کی زندگی کے اندر پیش آنے والی چیزوں کے بارے میں سوال اٹھتا ہے تو وہ تو ہمیں مدرسے کی طرف سے ہدایات تو یہی دی جاتی ہیں. تو ہماری کوشش بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی بھی بے اکرامی ہو، ہمارے لیے سب برابر ہیں. تو اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے تو ہم اس کو بیچ میں ہی کر لیتے ہیں، لیکن کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس کو بھی آخر میں ہی رکھ لیا کریں. باقی آپ نے دوسرا سوال کیا کہ گائے بھینس کا کام کرنے والے اور مرغی کے والے ان کی نجاست کے بارے میں آپ اپنے سوال کو ذرا واضح کریں گے کہ آپ ان کے بارے میں کیا چیز اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، کون سی نجاست یا غلاظت کے بارے میں؟ جی 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 اس میں جو آپ نے سوال کیا میں اس میں عرض کروں کہ اس جہاں پر نجاست لگی ہے نا، نجاست غلیظہ لگی ہو یا خفیفہ لگی ہو، مقدار معاف مقدار سے زیادہ ہو جائے تو صرف اسی کو دھونے کا حکم ہے.
پورا نہانے کی ضرورت نہیں ہے، نہانا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر مرغی کا گوشت کا کام کرنے والے یا مرغی ذبح کرنے والے کے کپڑوں پہ نجاست لگ رہی ہے، یا کہہ لیجیے اس کے ہاتھوں پہ لگ رہی ہے اور اس کے پیروں میں لگ رہی ہے، تو ہاتھ پاؤں صرف صابن سے دھو لے، یا ایسے دھو لے کہ اس کے اوپر سے نجاست وغیرہ اتر جاتی ہے، بس بات ختم ہو گئی. صابن کی بھی ضرورت نہیں ہے. اصل اسلام میں تو اسلام میں صابن کا بھی تقاضا نہیں ہے، صرف وہ نجاست اتر جائے تو وہ پاک ہو گیا. ہاں کپڑوں کی بات ہے، کپڑے وہ کوئی جیسے ایک لمبا سا وہ کوٹ سا پہن لیتے نا، تو کوئی ایسی صورت بھی بنا سکتا ہے کہ اوپر سے کوئی کوٹ پہن لے کے چلو، جو اندر کپڑے پہنے ہوئے وہ گندے نہ ہوں، ان پہ خون نہ لگے، اوپر والا کوٹ اتارا اور نماز پڑھنے چلا گیا، ہاتھ دھو لے بس، باقی ٹھیک ہے. وضو بھی پہلے سے تھا تو اب بھی ہے، وضو کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہاں اگر کیا کہتے ہیں کپڑوں پہ لگ گئی ہے، جو کپڑے پہنے میں اس کے اوپر لگ گئی ہے، تو وہ بھی جہاں بھی خون لگ گیا ہو، زیادہ خون لگ گیا ہو، تو اتنی جگہ کو دھو لے، پانی کے نلکے کے نیچے کرے اس جگہ کو دھو کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ورنہ صرف کپڑے چینج کر لیں، ایک سوٹ اپنے ساتھ علیحدہ سے رکھ لیں، کپڑے صرف چینج کریں اور فوراً جا کے مسجد میں نماز پڑھ کے آ کے دوبارہ بدل لیں. اور جو گوبر کا، جہاں پہ گوبر ہوتا ہے، بھینسوں کا کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں آپ نے پوچھا، وہاں بھی سیم حکم یہی ہے کہ باڑے کے اندر چلتے پھرتے پیروں میں نجاست لگ رہی ہے تو نماز کے لیے صرف پیر دھونے ضروری ہیں. وضو بھی اگر پہلے سے کیا ہوا ہے تو دوبارہ وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور کپڑے پر بھی جہاں پر بھی نجاست لگ جائے، قمیص کے دامن پہ لگ گئی ہے تو صرف وہ دھو لے. اور زیادہ اگر کوئی احتیاط کرنا بھی چاہے تو باڑے کے باہر وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک سوٹ رکھ لے، یا باڑے کے اندر جاتے وقت کوئی لمبا کوٹ پہن کے چلا جائے تاکہ اس کو نیچے سے کپڑے بھی تبدیل کرنے کی ضرورت نہ پڑے. مطلب یہ کہ پورا غسل کرنا یہ ضروری نہیں ہے. غسل کرنے کا یہ کوئی نہیں بتایا گیا کہ اس موقع پر نجاست غلیظہ اگر لگی ہے تو غسل ہی کرنا پڑے گا. غسل کا تعلق کوئی نہیں ہے نجاست غلیظہ سے. جی جی، سوال اب یہاں پہ جو موجود ساتھی ہیں وہ سوال پہلے کر لیں. جی جی، وعلیکم السلام. جی 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 جی، آپ کے دو سوال آئے ہیں، میں آپ کے دو سوال کا جواب بعد میں دیتا ہوں. پہلے یہاں سے ایک سوال آیا ہے نجاست خفیفہ کے بارے میں، تو میں اس کا جواب دے لوں، پھر میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. نجاست خفیفہ کے بارے میں سوال آیا ہے کہ اس کو ذرا دوبارہ دہرا دیں. تو نجاست خفیفہ یعنی وہ نجاست ہو گئی کہ جس کو شریعت نے ہلکے درجے کا سمجھا، نجاست سمجھا ہے. ہلکے درجے کا نجاست سمجھنے کی وجہ سے اس کا حکم میں بھی سختی ویسی نہیں ہے، ہلکی سختی رکھی ہے، یعنی ہلکا معاملہ رکھا ہے. تو معاملہ ہلکا رکھنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہاں پر وہ ہمیں معاملہ ہلکا رکھنے کا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کپڑے پر لگی رہ گئی ہے یا جسم کے کسی حصے پر لگی رہ گئی ہے تو 1/4 تک معاف ہے، 1/4 سے کم معاف ہے، کم حصہ معاف ہے. کیا کیا ہے؟ تو جو چیزیں نجاست خفیفہ ہیں اس میں ہمارے سامنے آ رہا ہے حلال جانور، یعنی جن کا گوشت کھانا حلال ہے، ان کا پیشاب، بکری کا پیشاب، گائے کا پیشاب، گھوڑے کا پیشاب. راستے میں چلتے ہوئے بکری نے اچانک پیشاب کر دیا، آپ قریب سے گزر رہے تھے، گائے نے پیشاب کر دیا، آپ قریب سے گزر رہے تھے، تو آپ کے کپڑوں کو لگ گیا، تو آپ نے دیکھا کہ پانی بھی قریب میں نہیں ہے کوئی ایسا، اور اتنا زیادہ نہیں لگا، آستین پہ لگا ہے، تو آستین کے 1/4 سے کم میں لگا ہے، تو آپ کو اگر نماز پڑھنی پڑ رہی ہے، پانی زیادہ نہیں ہے آپ کے پاس دھونے کے لیے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کی نماز ہو گئی. یہ تو سوال تھا پہلا، یہاں سے آیا تھا. دوسرا سوال آپ نے کیا، آن لائن ساتھی نے کیا، کہ لوٹے سے متعلق باتھ روم میں کہ بچے کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں، لوٹا ناپاک ہو جاتا ہے. تو لوٹا یقیناً ناپاک ہوگا، لیکن اس وقت ہوگا جب آپ کو
کوئی اس طرح سے پیشاب کرتا ہوا نظر آ جائے اور اس کی چھینٹیں بھی لوٹے کے اوپر گرتی ہوئی نظر آ جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں لگتا، اس لیے آپ حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوٹا ناپاک ہو گیا. یا تو آپ کو لوٹے کے اندر یعنی کسی نے گند پھیلا کے گیا اور لوٹے کے اندر ہی پیشاب کر گیا تو آپ کو پیشاب پڑا ہوا نظر آ رہا ہے تب لوٹا ناپاک ہوگا. لیکن محض اس بنیاد پر کہ بچے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں تو ضرور ان کی چھینٹیں لوٹے تک گئی ہوں گی، تو اس بنیاد پر ہم لوٹے کو ناپاک نہیں کہہ سکتے. ہاں آپ کو اگر دل مطمئن نہیں ہے تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی لوٹے سے یوں ہی آپ ایک دم اس سے استنجا کر لیں، اس کو یوز کریں. آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ اس لوٹے کو پانی سے کھنگال لیں، پانی سے آپ دھو لیتے ہیں تو لوٹا اس کے بعد پاک ہو جائے گا. یہ نہیں کہ لوٹا کبھی بھی پاک ہو ہی نہیں سکتا. اگر اس کے اوپر نجاست لگی ہوئی بھی نہیں نظر آ رہی، کسی کی چھینٹیں اگر غلطی سے بھی اگر کسی سے پڑی گیا اس کے اوپر چھینٹیں پڑ گئی ہوں تو وہ اس جگہ کو دھو لے، لوٹا فوراً پاک ہو جائے گا دھو دینے سے. اور آپ نے جو دوسرا سوال کیا تھا کہ ٹوٹی بعض اوقات نل کا لوز ہوتا ہے جس کی بنیاد پر چھینٹیں پڑتی ہیں، تو چھینٹیں پڑنے کے بارے میں پانی کی چھینٹیں پڑ رہی ہیں نا تو اس کی تو خیر ہے، اس کا تو مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو ہے پیشاب کی چھینٹوں کا. تو اگر پانی کی چھینٹیں پڑ رہی ہیں تو پانی کی چھینٹوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پانی پاک ہے، اس کی چھینٹیں بھی پاک ہیں. نہیں باتھ روم تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پانی دیکھیے جہاں پہ نلکا یعنی نلکے سے پانی لوز ہو خاص طور پر تو مسلسل پانی گر رہا ہوگا نیچے، تو جہاں پر پانی ڈراپ گرتا ہے تو اس جگہ پر تو کوئی نجاست نہیں ہوگی نا. باقی جگہ تو ساری گندی ہوگی بے شک، وہاں پہ آپ کو گند نظر بھی آ رہا ہوگا دوسرے کونے پر، لیکن جہاں پانی کا ڈراپ گر رہا ہے اس جگہ پر تو کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی نا کہ گندگی اور نجاست کے اوپر جا کے گر رہا ہو اور پھر وہیں سے چھینٹ اڑ کے آپ کے کپڑوں پہ آ کے لگ رہی ہے. یہ نہیں کہ پہلے جا کے چھینٹ جا کے یا پانی جا کے گرا ہو نجاست کے اوپر جا کر گرا ہو پھر وہاں سے اڑ کے آ کے آپ کے کپڑوں کو لگ رہا ہو، ایسا نہیں ہے. اس لیے آپ اس کو نجس نہیں کہہ سکتے. جی جی، دو سوال آئے ہیں. ایک تو یہ آیا کہ چمگادڑ کا ذکر آیا ہے تو چمگادڑ کی حلت و حرمت کا مسئلہ. تو چمگادڑ کی حلت و حرمت کا مسئلہ وہ ہے تو صحیح مسئلہ، حلال بھی اس کو لکھا گیا ہے کہ یہ حلال بھی ہے، بعض حضرات نے لکھا ہے. البتہ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ استثنائی صورتیں ہوتی ہیں، ایکسیپشنز کیسز ہوتے ہیں جس میں ساتھ میں مینشن کر دیتے ہیں کہ یہ اس کو ویسا حکم نہیں سمجھنا، اس کو اور دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. لیکن یہ ایک ایکسیپشن کیس ہے کہ اس کو ہم نے چڑیا وغیرہ کی طرح سے ہی رکھا گیا ہے کہ اس کا یعنی جو پیشاب ہے اور بیٹ ہے وہ پاک ہے، وہ لگ جاتی ہے کپڑے کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی اور دوسرا آپ نے جو سوال کیا وہم کے بارے میں، چھینٹوں کا وہم ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو. دیکھیے وہ وہم کی جو مسئلہ ہے نا وہ تو آپ نے خود ہی لفظ ذکر کیا وہم کا، تو وہم کی بنیاد پر تو کوئی حکم نہیں لگتا اسلام میں. وہاں پر تو بہتر ہوتا ہے کہ کسی یہ تو تکلیف ہوتی ہے انسان کو، ایک یعنی کہہ لیجیے عذر اور بیماری کی قسم ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی انسان کو کسی بھی ٹائم لگ سکتی ہے. جیسے نزلہ زکام کھانسی وغیرہ مختلف عوارضات ہیں، ایسی وہم کی بھی چھوٹی چھوٹی بیماریاں مختلف کسی انسان کو کبھی ہو جاتی ہیں. تو اس میں ہمارے مسئلہ بتانے سے کھانسی کسی کی کھانسی نہیں ٹھیک ہوتی، کسی کا نزلہ زکام نہیں ٹھیک ہوتا. اسی طرح سے اگر کسی کو وہم کی تکلیف ہو جائے تو اس کا تعلق ہمارے مسئلہ بتانے سے نہیں ہے، ہمارے مسئلہ بتانے سے اس کی تکلیف نہیں ٹھیک ہوگی. وہاں پہ اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو نزلہ زکام کی دوائی 2-4 دن کھانے سے اللہ پاک کرتے ہیں کہ صحت ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے اگر کسی کو یہ تکلیف محسوس ہونے لگے کہ اس کو زیادہ کچھ شک آنے لگ گیا ہے تو وہ کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کرے گا، انشاءاللہ 2-3 دن کی دوائی سے ٹھیک ہو جائے گا، یہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ہمارے مسئلہ بتانے سے کھانسی نزلہ زکام نہیں ٹھیک ہو سکتا کسی کا، تو ہمارے مسئلہ بتانے سے یہ وہم کا مسئلہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. لوگ یہاں پہ البتہ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جن کو یہ تکلیف ہو جاتی ہے نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ چلو ان
मौलाना साहब से पूछते हैं, अब इन मुफ्ती साहब से पूछते हैं, अब इनसे पूछते हैं तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन वो यानी कह लीजिए कि इससे तकलीफ ठीक नहीं होती, उनको डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, 2-3 दिन की दवाई से ही ठीक हो जाता है। हमारे सामने तो जो केसेस आए और जो डॉक्टर्स हजरात ने हमें बताया, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। शुक्रिया। कंफर्म कंडीशन, कंफर्म में तो बताया ना कि कंफर्म में तो आपके सामने आ गया कि नजर आती है, अगर छींटे बहुत गौर से देखने से नजर आती हैं तब भी धोना वाजिब नहीं है। धोने धो ले, लेकिन वाजिब नहीं है। और अगर इतनी बड़े बड़े दाने यानी कह लें बड़े बड़े स्पॉट लग गए हैं तो बस सिर्फ उन्हीं को धोना है। और बड़े स्पॉट किसके लगते हैं? कौन बंदा इस तरह से पेशाब करता है बैठकर, जो यानी थोड़ा सा नॉर्मल यानी नमाजी परहेजगार आदमी हो, तो वो कब इस तरह से परहेजगार, वो कब इस तरह से पेशाब करने बैठता है कि बड़े बड़े स्पॉट लग रहे हैं पेशाब के? ये तो वो लोग कर लेते हैं जिन्होंने रास्ते में पेशाब करना है या छींटों की परवाह नहीं करनी, तो वो लोग इस तरह से कर लेते हैं कि कहीं पर भी लग रहा है, उनको कोई परवाह ही नहीं है। तो उनका ये मसला होता है। जो आदमी नमाज पढ़ने वाला हो, एहतियात करने वाला हो, उसके कपड़ों पे नॉर्मली कभी भी बड़े स्पॉट नहीं लगते, इल्ला ये कि कपड़ा ही हाथ से छूट जाए और गिर जाए नीचे, तो फिर अलग बात होती है। जी ठीक है। जी अब मैं बताता हूँ, मैंने क्या करता था, उसमें बताया था हमारा सबक जो है ना दूसरी तरफ निकल जाता है। इसका हलाल है, इसका हाँ, इसमें क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं। तो वो मसला दूसरा है ना, उसमें फिर लोग कंफ्यूजन के शिकार भी